قاسم نے بہت ہی خوبصورت یہ رائٹ اپ جو ہے وہ پیش کیا ہے. میرا خیال ہے ہم جو ہے وہ جو نیریٹو پوئٹری یا بیانیہ ہے تکنیک اس پہ ہم نہیں بات کر رہے ہیں. ہمارا معاملہ جو ہے جو ما بعد جدید اصطلاح ہے بیانیہ اس کے ساتھ ہے. تو اب کل جب میں نے تھوڑا سا ویسے میں زیادہ نہیں دیکھ سکا اس کی تو معذرت چاہتا ہوں لیکن جتنا دیکھا تو مجھے لگا کہ اچھا ہے پھر آپ اپنی بات کریں گے اگر زیادہ نہیں دیکھا نہیں اس سے تو مجھے ایسے لگا کہ یہ جو میں نے پچھلی دفعہ جو کچھ کہا تھا وہ بالکل درست نہیں تھا. میں نے آتے ہی آپ سے کہا اب انہوں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے اپنے جو ہے اس پر یقین آتا گیا لیکن میں نے پھر اس کو جو ہے وہ پڑھا ہے اور بہت غور کے بعد کچھ نتائج جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی ہے شاید ہم کسی جو ہے وہ طرف جا سکیں. تو اب میں ایک بار پھر اس نقطہ نظر کے ساتھ بات کروں گا کہ شاعری جو ہے وہ بیانیہ تشکیل دیتی ہے. قاسم نے یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اور انہوں نے بالکل ٹھیک دلائل دیے ہیں. میرا خیال ہے اگر اب جو ڈیفینیشنز انہوں نے پیش کی ہیں اور یہی ہیں ظاہر ہے باقی کتابوں میں بھی اسی طرح سماجی حرکت سے تشکیل پاتا ہے. تو میرا سوال یہاں یہ ہے کہ کیا شاعری زندگی کی عکاسی نہیں کرتی؟ یہ ایک پرانا جو ہے وہ پرانی سٹیٹمنٹ ہے چلی آ رہی ہے کہ شاعری خود زندگی کی عکاسی کرتی ہے. اب اس عکاسی کا جو اسلوب ہے وہ یقیناً فکشن سے بہت مختلف ہے لیکن اصناف جس طرح سے ایک دوسرے میں جو ہے وہ مدغم ہوتی جا رہی ہیں اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی شاعری اب اتنی دور رہ گئی ہے جیسے قاسم نے خود ویسے اس میں اعتراف کیا ہے. صرف انہوں نے یہ کہا ہے جبکہ فکشن کے بارے میں انہوں نے یہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ شاعری جو ہے جیسے حالی نے یا ترقی پسندوں نے بیانیہ بنایا ہے اور یا بنانے کی کوشش کی ہے لیکن اس میں انہوں نے شاعری کو کھو دیا. تو شعری جمالیات جو ہے اس پر جو ہے انہیں اعتراض ہے یہاں پر یا کم از کم وہ حالی اور ترقی پسند تحریک کی حد تک یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ بیانیہ بنا سکتی ہے یا بناتی ہے. اب اس میں صرف ایک جو ہے وہ ایشو رہ جاتا ہے وہ ہے کہ ہم نے اسے نعرہ بازی یا پروپیگنڈا جو ہے وہ کہا. جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک تحریر سے مجھے یاد نہیں ہے کس نے لکھا تھا یہ کہ all propaganda is narrative لیکن all narratives are not propaganda. نیریٹو جو ہے وہ پروپیگنڈا نہیں ہوتا یہی اس کا فرق ہے لیکن ہر پروپیگنڈا جو ہے وہ نیریٹو ہوتا ہے وہ ایک بیانیہ ہوتا ہے. تو اس نقطہ نظر سے ترقی پسندوں نے جو ہے وہ ایک بیانیہ تشکیل دیا. شعری جمالیات کو کھویا یا نہیں کھویا یہ بات کا معاملہ ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر شاعری بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اسے کیا قربانی دینی پڑتی ہے لیکن کم از کم اس حد تک ہم یہاں پر یہ تسلیم کریں گے کہ شاعری جو ہے وہ بیانیہ تشکیل دے سکتی ہے. اب اس کے بعد معاملہ ہے اصناف کا. غزل کو بھی اگر رہنے دیں تو ہمارے پاس داستان ہے ہمارے پاس مثنوی ہے مرثیہ ہے اور اس کے بعد طویل نظم ہے اس کے بعد نثری نظم ہے. نثری نظم تو خود جو ہے وہ ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عکس ہی پیش کر رہی ہے ٹھیک ہے شبیہ تک جانے کی ہمت اسے نہیں ہے. میرا نقطہ نظر ہے باقی جو ہے وہ اختلاف کر سکتے ہیں بشیر صاحب پر مبنی بھی ہو سکتی ہے مطلب ہو سکتی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا موت و حیات کا قضیہ ہے یا یہ ظاہر ہے کہ یہ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اچھا نظریہ ایک اور بات اہم ہے جو شاید انہوں نے اس طرف نہیں لے کے گئے. نظریہ اور بیانیہ جو ہے اس میں یقیناً فرق ہے لیکن ان میں ایک ایسوسیشن بھی موجود ہے جس کا خود بھی انہوں نے اس تحریر میں بھی اظہار کیا کیونکہ نظریہ جو ہے وہ خود سماجی حرکیاتی سے تشکیل پاتا ہے وہ سماج سے الگ نہیں ہے. لیکن جیسے کچھ نظموں کے پہلے بھی جو ہے حوالے دے دیے گئے تیل کے سوداگر یا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی کمپلیکسٹی ہے زندگی کی اس کو جدید نظم نے پیش کیا تو ہم کیا کہتے ہیں وہ منعکس کر رہی ہے جو کچھ ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ فکشن کی طرح ویسے تو کردار بھی موجود ہے ڈرامائیت جو ہے وہ بھی موجود ہے جو کہ زندگی کا ایک بہت بڑا آہنگ ہے یہ نظموں میں ہماری جو ہے وہ موجود ہے. تو
یہ اگر یہی خصوصیات ہیں تو پھر شاعری یقیناً جو ہے وہ بیانیہ تشکیل دیتی ہے. کئی نظمیں ہمیں یاد آتی، ایون جو امرتا پریتم کی نظم ہے آج آقا وارث شاہ، یہ نظم جو ہے اس میں پہلے بڑی تفصیل ہے، ایک طویل نظم ہے جس میں وہ تفصیل ہے ان واقعات کی جو کہ وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور یہ آخر میں اس سے میرا اتفاق ہے کہ اعلیٰ شاعری بہرحال نتائج جو ہے انہیں بیان کرتی ہے اور سکپ کر دیتی ہے اس حرکت کو جسے فکشن جو ہے وہ اپنی دسترس میں لے سکتا ہے. فکشن جو ہے وہ ظاہر ہے اس حرکیات ہی کے بیان سے نتائج شاید کاری پر چھوڑ دیتا ہے. اعلیٰ فکشن کی جو ہے وہ ہم یہی نشانی جو ہے وہ یا یہ خوبی سمجھتے ہیں کہ نتائج جو ہے وہ آپ نے خود ہیں ان کو بھی اگر لے لیں تو وہ کیا ان کے مثلا غالب کا مرثیہ یا داغ کا مرثیہ ہے، تو کیا یہ ان شخصیات کو، ان کرداروں کو جو کہ معاشرے میں اپنا ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے تھے ان کا بیان نہیں کر رہے؟ تو کیا یہ اس نقطۂ نظر سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ شاعری ایک بیانیہ تشکیل دے؟ اسی طرح رومانوی شاعری ہے جنہوں نے دیہات کی شام ہے، ایک صبح ہے، منعکس کیا ہے اس کو. میں جو ہے وہ صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں خود بھی، یا بتانا چاہ رہا ہوں جو میری سمجھ میں ہے کہ یہ شاعری کی چاہے اعلیٰ جو ہے وہ اور برتر سطح نہ ہو، لیکن بہرحال خاص طور پر جو مناظر فطرت کی شاعری تھی، فطرت کے ساتھ وابستگی کی رومانوی جتنی شاعری تھی، اس نے ایک بڑا بیانیہ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے. اسی طرح سوان آگے یہ ایک عام مثال ہے. اسی طرح غزل میں آ جائیں، بعض شعر تو بہت ہی واضح ہیں، آپ نے پچھلے میرا خیال ہے پروگرام میں قسمت میں کیا لکھی تھی فصل بہار میں. اب یہ ظاہر اب باغباں بلبل ٹھیک ہے، یہ بھی کردار علامتیں نہیں ہیں، یہ بھی کردار ہے. تو ان کرداروں کو علامتیں بنا کر جو ہے شاعر نے ایک امر واقعہ کی نشاندہی کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ واقعہ نہیں ہے، تخیلی نہیں ہے. کیا ہے، دلی کے نہ کوچے تھے اور آ کے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. کیا اس شعر کو پڑھ کے فوراً دلی کی تصویر ہمارے سامنے نہیں آ جاتی کہ وہ کیا بہار ہوگی، کیا عالم ہوگا جس میں میر نے یہ شعر کہا. یہ جس کو اسی طرح میر کی شاعری میں غالب بھی اور بھی ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ فکشن جو ہے وہ مصنف کے خیالات کو براہ راست پیش کرتا ہے نہیں کر سکتے، انہیں بہرحال کہانی کا سہارا لینا پڑے. سوال یہ ہے کہ ہمارا جو جدید افسانہ ہے اس نے کہانی اور کرداروں کا سہارا لیے بغیر خیالات کو پیش کیا ہے، تو کیا اس نے بیانیہ تشکیل نہیں دیا؟